اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھیں۔ معزز محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک عظیم فریضہ امت کے ایک نمائندہ گروہ نے ادا کیا، حج بیت اللہ کا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور آپ حضرات کی قربانیاں بھی، تکبیرات بھی، عید بھی قبول فرما لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والے گزرے تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو سال میں کبھی کبھی عید آتی ہے، اس عید کو روزانہ کی عید میں بھی بدلا جا سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اگر بندہ زندگی میں کوئی دن ایسا گزارے کہ فجر سے لے کر عشاء تک کوئی گناہ نہ کرے تو فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے یہ دن عید گزارا۔ نافرمانی بندے کی عید کو خراب کر، گناہ ہمارے لیے دشمن، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم جو جمعے کا دن ہے نا، پتہ نیت کر لے کہ یار کچھ بھی ہو سارا ہفتہ بھی کوتاہی سے بچنے کی کوشش کروں گا، لیکن جمعے کے دن کو تو میں نے عید کا دن بنا کہ جمعے کے دن میں نے غصہ نہیں کرا، جمعے کے دن میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو برتاؤ میں، رویے میں سختی نہیں کی۔ یاد رکھیے یہ جو غصہ ہے نا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے چیز کا، اور پھر آگے بندہ پھر نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے، دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہر قدم پر ہوتی۔ انسان کہتا ہے یار یہ کیا ہو، میں نے اتنا خرچہ بھی کیا، فائدہ کیا ہو؟ بھائی خرچہ کرنے سے بھی کام نہیں بنتا، اللہ کے ہاں تیرا پرچہ ہوا ہے گناہوں کا، اس کی وجہ سے تیرے خلاف فیصلے آئے۔ تو اس لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی بندہ نافرمانی کرے گا، بندہ مومن کو تو موت سے پہلے ہی چھوٹی موٹی تکلیف سے گزارا جائے تاکہ یہ بڑی تکلیف سے بچ جائے۔ تو قربانی جو تھی نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ لیکن بہرحال تقریباً 3 کروڑ جانور پوری دنیا میں اللہ کے نام پر ایک پیغام کے تحت کٹے، ایک پیغام، سب جانوروں کے کان میں ایک پیغام دیا گیا، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر نہیں ہے، اللہ کی کبریائی کا مظہر۔ رحمان و رحیم ہونے کا مطلب اور ہے، کبریائی کا مطلب اور ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میرے نام پر اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو اللہ اکبر اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ اچھا، ایک بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ذبح کرنے والا بھی جانور کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تیری بھی جان اتنی ہی مقدس ہے جتنی میری جان ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تجھے ذبح کرنے والا؟ بسم اللہ، اس اللہ کا نام ہے، اسی کی اجازت ہے، اور پھر اکبر، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، اس کا حکم ہے کہ میں تجھے اس کے نام پر کاٹوں۔ اچھا یہ نا جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا نام سمجھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانور اللہ کو نہیں مانتے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اور بات۔ وہ جو نا حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کی، تو روایات میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ بھی جو 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 63 اونٹ، تو اونٹ بھی اپنے قدموں سے جھٹکے دے کے حضور کے قریب آتے تھے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر تو کٹنا ہی ہے، چھری مجھے آپ کے ہاتھ سے لگ جائے۔ تو جانوروں کو بھی سمجھ آ سکے، تو جب کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو یاد رکھیے وہ جانور کے اندر جو ایک اعتراض دماغ میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کون ہوتے مجھے مارنے والے، تو اس کو اس کا جواب ملتا ہے کہ واقعتاً اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور میں اللہ کے نام پر واقعی مجھے کاٹا جا سکتا۔ تو 2 قسم کی
پریشانی، ایک ہوتی طبعی پریشانی تکلیف تھوڑی سی، اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہونا. اچھا یہ وہ دنیا کوئی نئی علیحدہ نہیں ہے. مثلا یہ ہال ہے، اس ہال کے سینٹر میں اگر ایک پردہ لگا دیا جائے، سینٹر میں ایک پردہ لگا، آدھے ساتھی ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، تو اگر کہا جائے کسی کو کہ یار آپ اس طرف سے اس طرف آ جائیں تو برابر ہے دونوں طرف کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا بنائی ہے جس میں پردہ لگایا ہوا، اس کو برزخ کہتے ہیں. ادھر دنیا ہے ادھر آخرت، تو ایک پردہ لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کر وہاں جیسے ہی وہ جانور پہنچتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، پتہ نہیں کتنے جانور غیر اللہ کے نام پر کٹتے ہیں، شکر ہے تو نے مجھے اپنی نام پر قبول کیا. وہ جانور خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سال بھر میں لوگ روٹی کھانے کے لیے جانور کاٹتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ کٹنا تو ایک اعزاز کی بات. اس لیے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ عید کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی جانور کو ثواب کی نیت سے ذبح کرے تو وہ ثواب نہیں بنتا. یہ قربانی کے دنوں میں ہی ثواب کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی کے احترام میں جانور ذبح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور جہاں اللہ فرمائے بس وہیں. تو یہ جانور جو اللہ کے نام پر گئے ہیں، یہ تو ان کو ہم نے کان میں کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں کاٹنے والا نہیں، تو چھوٹا نہیں میں بڑا نہیں، اللہ بڑا. تو جب وہ کٹ گئے تو اب عید کے بعد کتنے دن گزر گئے، پتہ نہیں ہم میں سے کس نے 10-10 کلو گوشت کھا لیا ہوگا. ذرا سوچیں اس کے بعد سے کتنے مواقع ایسے آئے ہوں گے جہاں ایک طرف طبیعت آئی ہوگی اور ایک طرف ہمارا اللہ کا حکم آیا ہے جی. تو ہم نے مثلا آپ سو رہے ہیں، محبت کی باتیں ہماری آپس کی، ہم سو رہے ہیں آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو سوچئے ذرا ہم نے کروٹ لے کر پھر دوسری کروٹ سو گئے تو کوئی بہتر نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے اس وقت نیند بہتر ہے، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا تو نے سونا ہے. تو اسی وقت میں ہم نے اپنے آپ کو انکار کر، میں تو پیش نہیں ہوں. ہر روز قربانی کرنی ہے، ہر عمل میں قربانی کرنی ہے، ہر قول میں قربانی کرنی ہے. کسی نے بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کی، انتقامی جذبہ بھڑک گیا، اب اللہ کا حکم متوجہ ہو رہا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ رعایت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کی کفالت کرتے تھے، 16 سال اس کو خرچہ دیا کرتے تھے. اللہ کی شان جب حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک واقعہ پیش آیا ایک تہمت کا، تو وہ تہمت والوں میں متاثر ہو، یعنی وہ جو کفالت جس کی کیا کرتے تھے وہ بھی کہنے لگا کہ پتہ نہیں شاید کوئی واقعے میں کوئی حقیقت ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب بعد میں پتہ چلا، معاملات جب ختم ہو گئے، صدیق اکبر نے قسم کھا کہ اللہ کی قسم اب تیری کفالت نہیں کروں. تو دوستو چونکہ اونچا رتبہ صدیق کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اصول بنا کر قرآن ہی اتار دیا کہ اے صدیق تمہیں قسم نہیں کھانی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ لوگ مہاجرین ہیں، سادہ لوگ ہیں، باتوں میں آگے ہیں، ایسے تم اولو السعہ ہو، تمہیں اللہ نے وسعتیں دی ہیں، تم ان کے لیے قسمیں نہیں کھا سکتے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو صدیق اکبر نے پہلے سے ڈبل کفالت ان کے ذمہ لی. قرآن آ گیا، بس اب میں آگے نہیں بولوں. بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے، آپ اس کی وجہ سے اس کی کفالت ڈبل کر رہے. یہ ہے دین. طبیعت کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، بس مجھے طبیعت کو دی. تو اس لیے اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویے رکھتے ہیں، اس سے محنت تھوڑی طبیعت کو ٹھنڈا رکھیں. قربانی دیں، یہ بھی قربانی ہے. اپنے بھائی کے لیے قربانی دیں، اپنے چچا کے لیے قربانی دیں، اپنے ابا کے لیے قربانی دیں، اور اپنے عزیزوں کے لیے قربانی دے دیں. یہ بھی بڑی قیمت ہے. تو ساتھیوں وہ قربانی ہو گئی، وہ جانور پاس ہو گئے، وہ خوش ہیں اللہ کے پاس. اب ہماری قربانی شروع، ہمیں قربانی دینی ہے. اور یہ قربانی صحابہ کرام نے اتنی اعلیٰ سطح پہ دی. غزوہ بدر میں پتہ کیا ہوا؟ ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، آمنے سامنے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں،
کہ اللہ راضی ہو جائے، علی اس کے لیے چچا کے سامنے تلوار کے ساتھ آتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں، اور اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا۔ حضرت عمر ایک طرف اور سامنے تلوار اٹھائے سگا ماموں کھڑا، مصعب بن عمیر حضور علیہ السلام کی طرف سے کھڑے، اور ادھر دوسری طرف ان کے بھائی وقاص بن عمیر وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کی شان، وہ بعد میں گرفتار ہو گئے، تو جیسے وہ گرفتار ہوئے نا تو ان کو باندھ رہے تھے باقی ساتھی نا، تو جب جیسے مصعب پاس آئے نا تو وہ کہنے کا بھائی ذرا ان سے کہہ دو ذرا میرے ساتھ رعایت کرے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو وہ مصعب کہنے لگے او دوستو اسے اچھی طرح باندھو، اس کی امی بڑی امیر ہے، یہ تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے، اس کو نرمی کے ساتھ نہ باندھنا، یہ تم میرے بھائی ہو یا اب یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ ذہن ایسا ہے کہ جس کو اللہ بھائی کہہ دے، رسول اللہ بھائی کہہ دیں، بس وہی بھائی۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس پہ لانا، میرا وہ ہے جس کو اللہ کہے میرا، وہ میرا نہیں ہے جسے اللہ کہے کہ یہ تیرا نہیں۔ تو ساتھیو دوستو، آپ قیامت کے روز دیکھیں گے کہ سگی اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی، سگی بیوی کام نہیں آ سکے گی شاید، جتنے آپ نے نا مختلف زندگی میں بے لوث نیکیاں کی ہوں گی نا، وہ لوگ آپ کے کام آ رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، وہ جن پر میں نے کھربوں روپے لگایا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، اور جس کو میں نے صرف مہینے کا تھوڑا بہت اس کا بچے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ آج میرے کام ہے۔ تو پردہ لگا ہوا ہے، اگلی زندگی اصل ہے۔ اس لیے ہمیشہ رشتہ داریوں کو نہ دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری بھی ایک امتحان بنایا، اس میں بھی پاس ہونا ہے، اخلاق کے ساتھ چلنا ہے، لیکن رویے میں سب کے ساتھ اچھا۔ ہر روز، یہ گرمی کا موسم ہے، ہر روز کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں۔ اپنے گھروں میں پرندوں کے ساتھ بھی نیکی کریں گے، چھوٹا آغاز ہے، بڑا آغاز یہ کہ انسانوں کے ساتھ بھی کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، بوجھ اٹھا لیں۔ ہر روز قربانی، ہر حال میں قربانی، ہر وقت میں قربانی، حتیٰ کہ آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں نا، طبیعت سے پوچھا سجدہ کر لوں؟ ہاں جی کر لو۔ کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں؟ 3 دفعہ۔ اب آپ ملازم میں نہیں ہے کسی کے، اگر ملازم ہو تو اس کو 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اس کو فوراً دکان پہ پہنچنا، کیونکہ نفلی عبادت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نفلی عبادت کا وقت عشاء کے بعد، وہ جب بستر کا وقت ہوگا اس میں نفلی عبادت کرے۔ اس وقت تو وہ چھوٹی سی نماز پڑھ کے بس جائے، لیکن اگر مالک ہے تو اسے اس کے دل میں آ کے میں نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لوں، تو اس کو حکم متوجہ ہو رہا ہے قربانی دے 5 دفعہ پڑھ لیں، تو 3 سے 5 جب آپ نے کر لی قربانی ہو۔ رکوع کرتے ہوئے آپ نے 3 سے 5 دفعہ، اچھا حضور علیہ السلام سے بڑی دعائیں ثابت ہے، آپ سجدہ کریں اور آپ کے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں، آپ کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی وہ دعا سیکھی نہیں، ہم کہتے ہیں یار اب نہیں لوڑ نہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ پر ٹھیک ہے، سبحانک اتنا آگے اللہم ربنا و بحمدک، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ربنا میں ایڈ کرنا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، آگے اللہم اغفر لی، تو آپ کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حیران ہوں گے اگر آپ سجدے کا جز بنا لیں اس کو اپنی نفل و سنت نمازوں میں، تو آپ کی بہت ساری آزمائشیں کم، کیونکہ جتنا کثرت سے استغفار کریں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، سہولت آئے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہر سال زندگی میں کوشش کریں کہ 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک اور 1.25 لاکھ دفعہ استغفار ہر سال ہمیں اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہیے۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ 1.25 لاکھ دفعہ کیسے ہوگا؟ 500 دفعہ روزانہ پڑھنا، ہر نماز کے ساتھ 100 دفعہ پڑھیں، ایٹومیٹک ہو، جس دن چھٹیاں آ گئی درمیان میں پھر بھی پورا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ہر نماز کے ساتھ 100 دفعہ چھوٹا درود پڑھے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس درود ہو گیا، چھوٹا درود پڑھ لے، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، بس درود ہو گیا۔ اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفار ہو گیا، ہاں جی، یا پھر اللہم اغفر لی، استغفار ہو گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، ہر سال ابھی سے نیت کرے، بڑی عید گزر رہی ہے، نیا سال آگے شروع ہونے والا ہے، آپ آخری مہینے میں ذی الحجہ آخری مہینہ سال کا، اس میں جو بندہ ہر نماز کے بعد صرف 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف معمول رکھے، اور چوتھا کلمہ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 دفعہ، آپ حیران ہوں گے
یہ جو قدم قدم پر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ غیبی نظام آپ کے لیے محافظ بنے۔ اس لیے اللہ کی مدد کو لینا ہے، اور ہم بہت جلد اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور یہ دنیا وقتی ہے، اور اللہ اکبر ہے، اس کی دنیا بھی بڑی۔ اللہ نے آخرت کی دنیا کو اپنی دنیا قرار دیا، حالانکہ یہ دنیا بھی اللہ کی دنیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ میری دنیا، اس کے لیے میں تمہیں اس میں رہائشی کالونی میں مکان دوں گا، وہ بڑی کائنات ہے، اس میں جو نعمتیں ہیں اس کا حسن یہ ہوگا کہ اس میں دکھ نہیں۔ یہاں ہر نعمت کا دکھ ہے، یہاں جن دنوں میں گوشت فراوانی کے ساتھ نہیں ہوتا نا، اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن عید کے دنوں میں 50% ہماری عوام کو پائل کی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ علیحدہ دکھ ہوتا ہے کہ یار ان کھا بھی نہیں سکتے، پھوڑے نکل آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا، یہاں مسائل رہیں گے ساتھ۔ اس لیے آپ نے اس آخرت کی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ 3 کروڑ جانور ہمارے نمائندے بن کے پہنچے ہیں، ہمارے لیے تو آگے اصل سفر ہے، تو اس لیے یہاں سے جینا لگائیں، کبھی بھی گلے نہ کریں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، مشکل ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کبھی زندگی میں توفیق دے دے، آج نہیں، آج سے 30 سال اگر آپ جیے، اس کے بعد بھی یہ نعمت مل گئی نا تو آپ بڑے فائدے میں۔ وہ نعمت وہ نیکی ہے کہ اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے رب کا گلہ چھوڑ، کوئی بھی پوچھے کیا حال ہے، اللہ کا شکر، ڈیٹیل بتانی ہے، سجدے میں جا کے اللہ کو بتائیں، قیام میں جا کے بتائیں، رکوع میں بتائیں، دعائیں نفلی پڑھیں، مسنون دعائیں نفل اور رکوع سجدے میں پڑھیں، ہر بندے کے سامنے یہ نہیں۔ ہاں کوئی آپ کا استاد ہے، کوئی آپ کا شیخ ہے، اس کے سامنے آپ اس نیت سے بتا رہے تھا کہ وہ میرے لیے کوئی مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دے، سمجھا دے، تربیت کر دے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں میرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن مخلوق کے خدا کے سامنے تو میں راضی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ ساتھیو دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ حدیث شریف آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت جوش میں آئے گی کہ وہ بندے جنہوں نے کبھی میری شکایت نہیں کی، ان کو قیامت کے دن سے سیدھا عرش کے اے سی میں لے، عرش میں بھی اے سی لگا ہوگا، باقی گرمی ہوگی، تو وہ یہ سارے وہی بندے ہوں گے جنہوں نے کبھی اف نہیں کی ہو کہ یا اللہ ایک ہی بنیا، سب ایک ہی بنیا، بیماریاں آئیں مسکراتے ہوئے قبول کر لیا، تکلیف آئی، تنگی آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، گھٹن آئی، بدسلوکی آئی، بد وفائی آئی، بے وفائی آئی، اور نو پرابلم انسان بن کے جی، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ، ٹھیک ہے دنیا جیسی بھی چل رہی ہے چلتی رہے، میں نے یاد رکھی اس دنیا میں اگر کوئی مر گیا نا اور اس سے کسی کو پرابلم نہیں تھی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ نیکی اس کی مغفرت کے لیے کافی، ایمان ہو بس، اعمال صالحہ فرائض پورے ہوں، ساتھ میں نو پرابلم انسان، کہ مجھ سے کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں نہیں یار لوگ کس سے ہینڈل کر دینے، ایسی اگو کسی نے کر، ہر بندہ اپنے تو ماڑے نو چھڑتا نہیں، کوئی اس کو نہیں چھوڑتا، جب اس سے آگے کوئی اور ماڑا آتا ہے وہ اس کو پڑھتا نہیں۔ ساتھی جلال میں نہ آئیں، جذبات میں نہ آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے قربانیاں بھی قبول فرمائے، اور ہمیں قربانی کے فیصلے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔